نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی عیادت کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے ہم دیکھیں گے احادیث کی روشنی میں۔ عیادت کیا ہے؟ صحت مند انسان کا بیمار کے پاس بطور ہمدردی و غمخواری جانا، اسے تکلیف پر صبر کی تلقین کرنا اور تسلی و تشفی دینا، نیز اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اسے تعاون و مدد کی پیشکش کرنا عیادت کہلاتا ہے۔ عیادت کرنا یا بیمار پرسی کرنا حقوق العباد میں سے ایک ہے۔ حدیث مبارک ہے، مسلمان پر مسلمان کے 5 حقوق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا، مریض کی عیادت کرنا اور قیدی کو رہائی دلانا۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ عیادت کرنے سے اللہ تعالیٰ سے محبت اور تعلق بھی بڑھتا ہے۔ عیادت کی فضیلت پر بہت سی احادیث سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا، تم نے میری بیمار پرسی کیوں نہ کی؟ ابن آدم عرض کرے گا، اے میرے رب، آپ رب العالمین ہیں، آپ کی بیمار پرسی کا کیا مطلب؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا لیکن تم نے اس کی عیادت نہ کی؟ اگر تم اس کی بیمار پرسی کرتے تو مجھے یعنی میری رحمت و رضا کو اس بیمار بندے کے پاس پاتے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی صبح کے وقت میں عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کو عیادت کرنے جاتا ہے تو بھی صبح 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں تر و تازہ اور پکے ہوئے پھل ہیں۔ جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کو جاتا ہے تو وہ لوٹتے وقت تک جنت کے باغات سے میوہ خوری میں رہتا ہے۔ جب کوئی شخص مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ دریائے رحمت میں اس وقت تک ہوتا ہے جب تک کہ وہ وہاں رہے۔ مریض کے پاس مختصر وقت کے لیے جا کر اس کی طبیعت اور بیماری کی موجودہ کیفیت اور علاج و معالجہ سے متعلق گفتگو کی جائے، اس سے دل جوئی اور حوصلہ افزائی کی باتیں کی جائیں۔ تیماردار کا لہجہ بہت نرم اور ہمدردانہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مریض کے پاس پہنچتے تو تسلی دیتے ہوئے فرماتے، لا بأس طہور ان شاء اللہ، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اللہ نے چاہا تو یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ ثابت ہوگا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی وقاص جب مکہ میں بیمار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کو تشریف لائے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا، پھر میرے منہ اور پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے یوں دعا کی، اللہم اشفی سعدن، اے اللہ سعد کو شفا دیجیے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتے دم تک یہ بات یاد کرتے ہوئے کہتے تھے کہ میں اب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی ٹھنڈک اپنے جگر پر پاتا ہوں۔ زبانی ہمدردی کے علاوہ مریض اگر آپ کا قریبی دوست یا عزیز ہے تو آپ اس کی مزید خدمت بھی کر سکتے ہیں۔ مثلاً اگر وہ تنہا رہتا ہے یا اس کے گھر والے دوسرے کاموں میں مصروف ہیں تو اس کے بالوں میں کنگھی کر دیں، اس کی ضرورت کی اشیاء درست کر دیں، اس کا بستر ٹھیک کر دیں، دعا کا وقت ہو تو اسے دعا پلا دیں۔ خود اس سے بھی دریافت کر لیں کہ اسے کسی چیز یا خدمت کی ضرورت تو نہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی خدمات سے اس کا دل خوش ہوگا اور وہ بیمار پرسی کے لیے آپ کے آنے کو قدر کی نگاہ سے دیکھے گا۔ یہی وہ لمحات ہوں گے جب آپ کو اللہ کی رضا اور رحمت اس بیمار بندے کے پاس ملے گی۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔